لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هل من ناصر ينصرنا صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی کلچر اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر عزادار ہے تو اس کو سرکار سید الشہداء کا کوئی قول یاد ہو یا نہ ہو، یہ قول ہر ایک کو یاد ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امام عالی مقام نے سن 61 ہجری میں عصر عاشور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک آواز بلند کی۔ وہ آواز کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، یعنی حسین ایک مطالبہ رکھ رہے ہیں۔ حسین مظلوم نے پوری بشریت سے ایک مطالبہ رکھا ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ کہ حسین کو مدد چاہیے۔ مگر عزیزان ایمان، حسین مظلوم نے عمومی مطالبہ نہیں رکھا، ایک شرط رکھی ہے۔ مدد چاہیے تو، مگر سب سے نہیں۔ حسین کو ہر ایک سے مدد نہیں چاہیے۔ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین کو مدد چاہیے مگر سب سے نہیں چاہیے، اس سے چاہیے جو ناصر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں امام عالی مقام نے ساری کائنات کو بتا دیا کہ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، حسین کو مجمع نہیں چاہیے، حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، حسین کو ناصر چاہیے۔ حسین کو مجمع نہیں چاہیے،
بھیڑ نہیں، سپاہی نہیں، ناصر چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ بھیڑ 1.25 لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ حسین جانتے ہیں کہ مجمع 1.25 لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے، لیکن ناصر 72 بھی ہو تو گلے کٹتے ہیں، بیعت نہیں کی۔ لہذا حسین مظلوم مشروط اعلان کر رہے ہیں، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ اور اب ایک بات یاد رکھیے گا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کربلا سے پہلے تک جتنے محاذ قائم ہوئے، ہر محاذ پہ معصوم کے لشکر میں سپاہی بھی ملا، ناصر بھی ملا، مگر کربلا کے بعد کسی معصوم نے تلوار کا انقلاب اسی لیے نہیں کیا کہ ناصر نہ تھے۔ اور ہم جس حسین کے منتظر ہیں اسے بھی انقلاب کرنا ہے، اور وہ تلوار کا انقلاب کرے گا، مگر اسے اپنے لشکر میں سپاہی نہیں چاہیے، اسے بھی ناصر چاہیے، ناصر چاہیے۔ تو ہمیں سپاہی بننا نہیں ہے، چونکہ ہم بھی ایک حسین کے منتظر ہیں، اس کے لشکر کا حصہ بننا، اور اس کے لشکر میں صرف ناصر ہوں گے، سپاہی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ناصر بننا، سپاہی میں اور ناصر میں فرق کیا ہے یہ بھی تو پتا ہو کہ سپاہی میں اور ناصر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سپاہی بے معرفت ہوتا ہے، ناصر بے معرفت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر سپاہی بے معرفت نہ ہوتا تو میدان میں چھوڑ کے تنہا بھاگ نہ جاتا۔ سپاہی بے معرفت ہوتا ہے، ناصر بے معرفت نہیں ہوتا۔ سپاہی اتنا بے معرفت ہوتا ہے کہ بھاگنا تو چھوڑ دیجئے، بلانے پہ بھی نہیں آتا، اور ناصر اتنا وفادار ہوتا ہے کہ چراغ گل کر کے جانے کو اللہم صلی علی محمد والی۔ اب حسین کو ناصر چاہیے، وقت کے حسین کو بھی ناصر چاہیے، تو ہمیں ناصر بننا پڑے گا۔ مولانا ہم ناصر ہیں، دلیل؟ مولا کی معرفت نہ ہوتی تو عریضے کیوں لکھتے؟ معرفت ہے تبھی تو عریضہ لکھ رہے ہیں، ورنہ عریضے کیوں لکھتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کو ہم عریضے لکھتے ہیں، معاف کیجئے گا، عریضہ محبت کی علامت ہے، معرفت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل نہ دوں تو نہ مانیے گا، عریضہ محبت کی علامت ہے، معرفت کی دلیل نہیں ہے۔ جب محبت معرفت میں بدل جائے تو ناصر بناتی ہے، جب محبت معرفت میں بدلے تو ناصر بنتا ہے۔
انسان. عریضہ محبت کی دلیل ہے، معرفت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر عریضہ لکھنا معرفت کی دلیل ہوتی تو جس نے کل حسین کو خط لکھا تھا سب کو حسین کے لشکر کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اگر کل ہر ایک خط لکھنے والا کل کے حسین کے لشکر کا حصہ نہ بنا تو ضروری نہیں ہے کہ آج کا عریضہ لکھنے والا آج کے حسین کا لشکر. اور ایک تلخ جملہ کہوں، اپنے عریضوں کا حال تو ہم خوب جانتے ہیں. ہم نے عریضے میں مدد مانگی ہے، مدد کرنے کا وعدہ کب کیا؟ مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ کام پورا کروا دیجئے، مولا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو پورے عریضے میں ہم نے مدد مانگی ہی تو ہے. مدد کرنے کا وعدہ کب کیا؟ میرے جوانوں، اب مولا کو عریضہ لکھنا تو کہنا مولا دولت دیجئے تاکہ آپ کے چاہنے والوں کی مدد کر سکے، مولا طاقت دیجئے تاکہ آپ کے دین کی نصرت کر سکے، مولا یہ کام کیجئے تاکہ ہم اس سے یہ کام دین کا کر سکیں. عزیزان ایمان، اگر اس لہجے میں لکھا جائے تو یہ نصرت ہے. حل من ناصر. ہمیں ناصر بننا ہے، سپاہی نہیں چاہیے مولا کو. تب جب ناصر بننا ہے تو ہمارے پاس آئیڈیل ہونا چاہیے. آئیے تلاش کیجئے کسے آئیڈیل بنایا جائے. فوراً کائنات کہے گی رسول اسلام کا لشکر موجود ہے، آئیڈیل بنا لیجیے. امیر کائنات کا لشکر موجود ہے، آئیڈیل بنا لیجیے. امام حسن علیہ السلام کا لشکر موجود ہے، آئیڈیل بنا لیجیے. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. پیغمبر اسلام کا لشکر آئیڈیل نہیں ہے، امیر کائنات کا لشکر آئیڈیل نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا لشکر آئیڈیل نہیں ہے. ان لشکروں میں آئیڈیل ہیں. رسول اسلام کے لشکر میں وہ کردار ہیں جنہیں آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، مگر لشکر کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا. نبی کا پورا لشکر آئیڈیل نہیں ہے، امیر کائنات کا پورا لشکر آئیڈیل نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا پورا لشکر آئیڈیل نہیں ہے. مولانا صرف بات کریں گے یا دلیل چاہیے ہم کو؟ ہم دلیل کے عادی ہیں. آئیے دلیل دیتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں نبی کے لشکر کی تاریخ. اور اب جب نبی کے لشکر کی تاریخ پڑھیں گے نا تو پھر یہ الزام نہ لگائیے گا کہ تبرہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نبی کے لشکر کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. نبی کا لشکر آئیڈیل نہیں ہے. دلیل وہ واقعات جو سنا کرتے ہیں، میں ان سے ہٹ کے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر بتائیے گا کہ یہ لشکری جو نبی کا ہے اسے آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے. جنگ حنین، جنگ فتح ہو چکی ہے، پیغمبر اسلام جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے، نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. پھر غور کیجئے گا
نبی کیا بانٹ رہے ہیں؟ مال نہیں بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مال بانٹے تو ہو سکتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کی حیثیت سے کسی یہودی کو بھی دے دے، دل بدلنے کے لیے کسی کافر کو بھی دے دے، مذہب پہ لانے کے لیے کسی عیسائی کو بھی دے دے۔ جب مال بانٹ رہا ہو نبی، مال نہیں بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ مال غنیمت کس کو بانٹا جائے گا؟ صرف اس کو بانٹا جائے گا جو میدان میں گیا ہو، یعنی جو نبی کے لشکر کا حصہ رہا ہو، چاہے سیاہی لشکر کے ہی طور پہ گیا ہو۔ اب ظاہر ہے یہ لفظیں بھی نوجوانوں کے لیے شرح چاہتی ہیں، جس کو ہم یوں کہہ دیں چاہے بھیڑ لگانے ہی کے لیے گیا ہو، میدان میں تلوار نہ چلائی ہو، مگر گیا ہے میدان میں، تبھی اس سے ملیں گے۔ اور کچھ لوگ اسی لیے جاتے بھی تھے، اسی لیے تاریخوں نے کسی جنگ میں کوئی ایک بھی ان کا کشتہ تحریر نہیں کیا کہ کسی ایک کو قتل کیا ہو۔ لیکن عزیزان ایمان، مال غنیمت اسی کو ملے گا جو میدان میں گیا ہو۔ تب نبی مال کس کو بانٹ رہے ہیں؟ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں نا۔ جب مال غنیمت بانٹ رہے ہیں تو لشکر کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ نبی کے سپاہی ہیں، اور صرف سپاہی نبی کے نہیں ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، یہ صحابی بھی ہیں، اس لیے کہ نبی کا لشکر ہے نا۔ تو جب نبی کا لشکر ہے تو اس میں کیا کوئی کافر ہے؟ کوئی یہودی ہے؟ کوئی عیسائی ہے؟ سب نبی کے کلمہ گو ہیں نا، جو نبی کو نبی مانتے ہیں، جو آخری نبی مانتے ہیں، جو سید الانبیاء مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوا۔ عزیزان ایمان، وہ نبی اپنے لشکر کے درمیان مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے کہ لشکر سے ایک آواز اٹھی، اے دل یا رسول اللہ۔ بڑا غضب کا جملہ ہے، اے دل یا رسول اللہ، اے رسول خدا عدالت سے کام لیجئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ آواز کہاں سے اٹھی؟ کہاں سے آواز آئی ہے؟ کوئی کافر کہہ رہا ہے؟ کوئی عیسائی کہہ رہا ہے؟ کوئی یہودی کہہ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کہہ کے کافر ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد کا۔ مگر نبی کے لشکر کا سپاہی ہو کے آواز دے رہا نبی سے، اے دل یا رسول اللہ، اے رسول خدا عدالت سے کام لیجئے۔ عزیزان ایمان ذرا سوچئے کہ جس قوم کا نبی عادل نہ ہو، اس قوم میں نبی کی جگہ غضبی بیٹھنے والے عادل کیا ہوئے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے، جبین رحمت پہ شکن پڑ گئی، غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ مال کو ٹھوکر مار کے نبی نے کہا، اگر میں عدالت سے کام نہ لوں گا تو کون لے گا؟ مگر جب میں نے یہ تاریخ پڑھی نا تو میں نے مورخ سے کہا، اے مورخ، مجھے اس سپاہی کا نام بتا جس کو نبی کی مال کی تقسیمی پہ اعتراض ہے، جس کو نبی کے مال تقسیم کرنے پہ اعتراض ہے۔
مجھے اس سپاہی کا نام بتا دے تاکہ ہم تو اس سے ہوشیار ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ نبی کا اپنا نہیں ہے، بے شک بے شک مگر تاریخ نے نام نہیں بتایا، سبحان اللہ صرف اتنا لکھا کہ نبی کے لشکر سے آواز اٹھی۔ میں تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہوئے، تاریخ کے منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا کہ کوئی ایسا منظرنامہ تو سامنے آئے جہاں اس سپاہی کو پکڑا جائے جسے نبی کے مال کی تقسیم پہ اعتراض تھا۔ جب تک نبی زندہ رہے تاریخ نے نہیں بتایا وہ آواز کس کی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جب تک نبی زندہ رہے کائنات کو پتہ نہ چلا، جب نبی کے بعد نبی کی بیٹی دربار میں پہنچی، صلوات پڑھ دے محمد۔ اب آپ بتائیے کون آئیڈیل بنائے گا؟ اب جو انہیں آئیڈیل بنائے گا، جو ان کا حال ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ تو نبی کے لشکر کو تو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا، نبی کا لشکر نہیں آئیڈیل بن سکتا۔ آئیے امیر کائنات کے لشکر کو آئیڈیل بنا لیں، پھر تاریخ کہے گی نہ، علی کا لشکر بھی آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا صاحب؟ کہ پڑھو تاریخ، جس نے ضربت ماری وہ علی ہی کا سپاہی تھا، جس نے امیر کائنات کو ضربت ماری وہ امیر کائنات کے لشکر میں تھا نا۔ چلیے صاحب وہ خوارج کے لشکر بن چکا تھا، تو صفین میں جو لوگ تلوار کھینچ کے امیر کائنات کے سامنے آ گئے وہ کون تھے؟ جو علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، دھمکی دے رہے تھے، علی ہی کے سپاہی تو تھے۔ آئیڈیل کوئی بنا سکتا ہے؟ لشکر آئیڈیل نہیں بنے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں لشکر میں افراد آئیڈیل ہیں، سبحان اللہ لشکر آئیڈیل نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر کو آئیڈیل بنا لیں، میں نے کہا پڑھیے تاریخ، وہ بھی لشکر آئیڈیل نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ سابات میں جس نے امام کے زانو پہ خنجر مارا وہ حسن ہی کے لشکر کا تو حصہ تھے، لہذا لشکر حسن کا بھی آئیڈیل نہیں بنے گا۔ اور حضور یہ بات ہمیں کہنے کی خالی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات جانتی ہے کہ آئیڈیل کوئی لشکر نہیں ہے۔ دلیل یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد جتنے بھی انقلاب آئے، ہر انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کربلا کے بعد چاہے اسلامی ممالک ہوں چاہے غیر اسلامی ملک ہو، جہاں بھی انقلاب آیا آئیڈیل صرف کربلا کے 72 بنائے گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کسی رہبر نے رسول اسلام کے لشکر کو آئیڈیل نہیں بنایا، امیر کائنات کے لشکر کو آئیڈیل نہیں بنایا، امام حسن کے لشکر کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لشکر کا جو رہبر ہے وہ تو آئیڈیل ہے، لشکر آئیڈیل نہیں بنتا۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، پڑھیے تاریخ۔ کسی رہبر نے، اور دور جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے اپنے ملک ہندوستان میں جب انقلاب آیا تو مہاتما گاندھی نے کسے آئیڈیل بنایا؟ کربلا کے لشکر کو آئیڈیل بنایا، کربلا کے 72 کو آئیڈیل بنایا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا مہاتما گاندھی نے نبی کی تاریخ نہیں پڑھی، امیر کائنات کی تاریخ نہیں پڑھی، امام حسن کی تاریخ نہیں پڑھی، صرف کربلا پڑھی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تاریخ تو پڑھی تھی، انقلاب تو سب لائے۔ پھر کسی
نبی تو آئیڈیل ہیں، علی آئیڈیل ہیں، حسن آئیڈیل ہیں، لشکر آئیڈیل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو آئیے تاریخ پڑھیے تو طے ہو کہ کسی رہبر نے کسی لشکر کو آئیڈیل کیوں نہ بنایا؟ اس لیے کہ نبی کا لشکر نبی کو مارنا چاہتا تھا۔ یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل دے دوں۔ درے میں نبی کے ناقے کو گرانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں؟ تو ارادہ قتل کا رکھتے تھے نا، تبھی تو نبی کے ناقے کو درے میں گرا کے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بجلی چمکائی، منافقوں کے چہرے پہچانے گئے، اور نبی کریم نے بھی خوب لطف لیا۔ جناب حذیفہ یمانی کو سب کے نام بتا دیے، اور حذیفہ یمانی سے کہا کہ تم کسی کا نام نہ بتانا۔ جی چاہتا ہے نبی سے پوچھ لوں یا رسول اللہ، جب حذیفہ کو بتانا ہی نہیں تھا تو حذیفہ سے بتایا کیوں؟ حذیفہ سے کیوں بتا رہے ہیں؟ حذیفہ کو بتا بھی رہے نام اور منع بھی کر رہے ہیں کہ تم نہ بتانا۔ نبی نے کہا میں نے حذیفہ کو منع کیا ہے کہ تم نہ بتانا۔ اب لوگ آ کے پوچھ کے خود ہی اپنا کردار روشن کرتے ہیں۔ رسول اسلام نے میرا نام تو نہیں بتایا، میرا نام تو نہیں بتایا۔ ارے نبی ہے، اتنا تو بھروسہ رکھیے، اگر آپ نہیں تھے تو نام نہیں بتائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اور اگر جس طریقے سے لوگوں نے جا کے پوچھا مجھے کوئی تاریخ بتاؤ، سلمان نے آ کے پوچھا ہو، ابو ذر نے پوچھا ہو، عمار نے پوچھا ہو، اب آپ خود ہی پوچھ کے اپنا کردار روشن کر دیجئے تو ہم کیا کریں؟ نبی نے تو منع کیا، مگر لشکر رہبر کو مارنا چاہتا تھا۔ علی کا لشکر صفین میں رہبر کو مارنا چاہتا تھا، حسن کا لشکر سابات میں رہبر کو مارنا چاہتا تھا۔ کسی رہبر نے کسی لشکر کو آئیڈیل کیوں نہ بنایا؟ اس لیے کہ سب کا لشکر اپنے رہبر کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ تنہا لشکر تھا جو اپنی جان کا نذرانہ دے کے رہبر کو بچانا چاہتا۔ کوئی آئیڈیل بنے کیسے؟ ہے کوئی جسے آئیڈیل بنایا جائے؟ کیوں آئیڈیل نہیں بنایا کسی اور لشکر کو؟ کیوں کربلا کو آئیڈیل بنایا؟ اپنے جوانوں کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں، کیوں لشکر کو آئیڈیل بنایا گیا کربلا کے؟ کسی اور لشکر کو کیوں نہیں آئیڈیل بنایا گیا؟ اس لیے کہ جب کسی لشکر کی تاریخ پڑھی گئی نا تو ہر لشکر کی تاریخ میں لکھا گیا آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ جس لشکر کی بھی تاریخ لکھی گئی ہر لشکر کے لیے یہی لکھا گیا میدان میں آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے۔ صرف ایک حسین کا لشکر تھا، جتنے آئے سب لڑے، کوئی نہ بھاگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لہذا آئیڈیل کوئی اور لشکر بن ہی نہیں سکتا۔ ہر لشکر میں بے وفا پائے گئے، مگر حسین کے لشکر میں سب با وفا تھے۔ ہر لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے، تنہا حسین کا لشکر تھا جس میں ہر سپاہی ناصر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناصر بے معرفت نہیں ہوتا۔ پڑھیں کربلا، غور تو کریں۔ کبھی ہم نے سوچا کیا وجہ ہے؟ حسین مظلوم شب عاشور چراغ گل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واپس جاؤ۔ جو حسین شب عاشور
چراغ گل کر کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ، وہ حسین عصر عاشور کیوں کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ؟ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا درس ہے، اور درس سمجھا جاتا ہے، کہانی سنی جاتی ہے۔ اور اتنا تو دشمن بھی جانتا ہے کہ کربلا کسی کہانی اور کتھا کا نام نہیں ہے، دشمن کو بھی معلوم ہے، ورنہ اگر کربلا بھی کسی کتھا اور کہانی کا نام ہوتا نا تو اتنے بڑے بڑے پنڈال کتھاؤں کے لگتے ہیں۔ مجھے بتائیے کس پہ بدعت کا فتویٰ آیا؟ مگر آپ چھوٹی سی بھی مجلس کریں تو ورغلایا جاتا ہے، بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ نہ جایا کرو، کیوں نہ جایا کرو صاحب؟ شیعہ ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے، ہم نے کس مجلس میں کسی کو کہا کہ شیعہ بن جاؤ؟ اب ان کے ذکر میں لذت ہی اتنی ہے کہ حقیقت سے چہرے نقاب اٹھ جاتی ہے اور چہرے پہچانے جاتے ہیں، ورنہ ہم نے کسی سے نہیں کہا۔ غم منانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مذہب نہیں بدلتا، یہ غلط بات ہے جو کہا جاتا ہے مت جایا کرو شیعہ ہو جاؤ گے۔ ارے کوئی اپنا عقیدہ اتنا سست کیوں رکھے کہ کسی کی بات سن کے مذہب بدل جائے؟ عقائد اتنا مستحکم رکھو۔ تو کربلا سمجھی جاتی ہے، کربلا کسی کہانی کی بات داستان نہیں ہے، کوئی کتھا نہیں ہے، ورنہ اس پہ بدعت کے فتوے نہیں آتے۔ کہانی میں اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ ایک جملہ سنیں، مجلس آگے بڑھاؤں۔ عزیزان ایمان، کربلا میں اور کتھاؤں میں فرق یہ ہے، کہانیوں میں فرق یہ ہے کہ کہانی سنا کے سلایا جاتا ہے، کربلا سنا کے جگایا جاتا ہے۔ اسی لیے کائنات کربلا سے گھبرا رہی ہے۔ شہنشاہیت کو پتہ ہے، بہت سے اسلامی ممالک میں مندر پہ پابندی نہیں ہے، مجلس پہ پابندی ہے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ مجلسیں ذہنوں کو بیدار کریں گی اور شہنشاہیت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے کہ کربلا ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، تو کربلا سمجھیں میرے جوان بھائیوں، یاد رکھیے کربلا درس ہے، اور جب کربلا درس ہے تو کلاس میں 100% اٹینڈنس سے نجات نہیں ملتی، درس سمجھنے سے کامیابی ملتی ہے۔ 100% کلاس میں جائے آدمی اور بیٹھ کے چیٹ کرتا رہے، گیم کھیلتا رہے تو اٹینڈنس تو لگ جائے گی مگر نمبر نہیں ملیں گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ درس سمجھو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو کربلا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسین مظلوم نے عصر عاشور بلایا، شب عاشور چراغ گل کر کے کہا چلے جاؤ۔ کوئی تو وجہ ہوگی، امام کا عمل ہے نا، یوں ہی تو نہیں ہوگا۔ عجب نہیں مولا آواز دیں، نادان عصر عاشور بلانا تھا، اسی لیے تو شب عاشور واپس کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں عصر عاشور کہوں گا حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے، تو تمہارا ذہن سوال کرے گا ناصر کہتے کسے ہیں؟ میں شب عاشور چراغ گل کر کے واپس نہیں کر رہا ہوں، تمہیں پہچانوا رہا ہوں کہ سپاہی میں اور ناصر میں فرق پہچان لو۔
پہچان لو فرق کیا ہے. حسین نے کیا کیا؟ سرکار سید الشہداء نے چراغ گل کر دیا، کہا چلے جاؤ. کوئی گیا؟ نہیں گیا نا. تو امام عالی مقام نہیں جانتے تھے کہ کوئی نہیں جائے گا؟ جانتے تھے کوئی نہیں جائے گا تو جلتے ہوئے چراغ میں کہہ دیتے کہ چلے جاؤ. یہ چراغ گل کر کے کیوں کہا کہ جاؤ؟ مولا کو تو پتا تھا کہ کوئی نہیں جائے گا، تو جلتے ہوئے چراغ میں کہہ دیتے کہ چلے جاؤ. مولا کہیں گے ہم نے اپنے پہچاننے کے لیے یہ کام نہیں کیا، میں کائنات کو پہچانوا رہا ہوں نا. تو کائنات کہتی کہ کیسے چلے جاتے، چراغ جل رہا تھا، حسین دیکھ رہے تھے. لہذا میں نے ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر کے تمہیں پہچانوایا کہ دیکھو ناصر کسے کہتے ہیں. اب جملہ میں جوانوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان ایمان عجب نہیں، حسین آواز دے. میں نے شب عاشور، شب غیبت کا منظر پیش کیا. میں نے شب عاشور، شب غیبت کا منظر پیش کیا کہ یاد رکھنا ناصر اسے کہتے ہیں کہ امام دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، عمل میں فرق نہیں آتا. اب تم اپنے کو پہچاننا کہ تم سپاہی ہو یا ناصر ہو. میں شب غیبت، شب عاشور، شب غیبت کا منظر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم پہچانو کہ ناصر کسے کہتے ہیں. اب بھی نہ گئے تو امام نے کیا کیا؟ کہا میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. ظاہر اب وقت بھی نہیں ہے، جلدی سے اس منزل کو طے کر لو. بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. کیا مطلب؟ حسین بہانہ دے رہے ہیں. حسین مظلوم بہانہ دے رہے ہیں. کوئی گیا؟ کوئی نہ گیا. کیوں نہ گیا؟ سپاہی اور ناصر میں فرق یہی ہے، سپاہی بہانہ پاتے ہی فریضہ بھول جاتا ہے. ناصر اپنے فرائض پہ بہانوں کو حاوی نہیں کرتا. ارے حضور کیسے چلے جاتے؟ کچھ ہو سکتا ہے جو مقدس لوگ ہوں وہ کہیں کیسے چلے جاتے، یہ جاتے تو ان کی جنت کا مسئلہ تھا، انہیں جنت نہ ملتی. سرکار سید الشہداء نے شب عاشور اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا. آواز دی تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں. عجیب بات ہے. حسین کہہ رہے تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں، چلے جاؤ. اب آپ بتائیں اگر کوئی اٹھ کے چلا جاتا تو حسین پہ واجب تھا کہ نہیں کہ اسے جنت دے؟ تو جنت بھی مل رہی ہے، ظاہراً حیات بھی مل رہی ہے، پھر بھی کوئی نہ گیا. امام بتانا چاہتے ہیں، یہی پہچانوانا ہے کہ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے. سپاہی جنت کی لالچ میں عمل کرتا ہے، ناصر فرائض کی پہچان پہ عمل کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا خطابت ہے، میں کہوں گا آئیے میں دلیل دوں کہ سپاہی جنت کی لالچ میں معامل کرتا ہے. آئیے جنگ خندق اٹھا کے دیکھیے، جب تک عمر کہہ رہا تھا آؤ میدان میں، آؤ میدان میں، کوئی آنے کو تیار نہ تھا. جب امیر کائنات گئے، رسول اسلام نے کہا آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا اس پہ جنت واجب. اب تک کوئی خیمے سے نکلنے کو تیار نہ تھا، جنت کا سن کے کوئی خیمے میں رہنے
ذرا پہچانے. یہ تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سپاہی تھے کہ جو جنت کی لالچ میں میدان میں جانے کو تیار تھے. آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، اب آئے بھاگے دوڑے، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی کامیاب ہوئے. رسول نے کہا سلمان جنت لے جا چکے. ارے صاحب سلمان نے جنت کیسے لے لی؟ اس لیے لوگوں کو جب دیکھا کہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو سلمان نے مبارکباد دے کے جنت لے لی. اما بھیا سلمان ہے سلمان، یہ دوسرے کی محنت کا نہیں کھاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت کوئی کرے پھل سلمان لے جائے؟ سلمان آپ تو گئے بھی نہیں، مبارکباد دی کیسے؟ سلمان کہیں گے میں ناصر ہوں، سپاہی نہیں ہوں. کیا مطلب؟ کہ جب 10ویں درجے کا ایمان میدان میں ہو اور نبی خیمے میں ہو تو 9ویں درجے کے ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبوت کی حفاظت کرے. میں نبوت کی حفاظت کر رہا تھا. میں نے کہا پھر جنت کیسے لے لی؟ ان کو بھاگتا ہوا دیکھا آتے ہوئے تو آپ نے مبارکباد دے کے جنت لے لی. سلمان کہیں گے کیسی بات کرتے ہو؟ ارے ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کے میدان سے میں یہ کیوں سمجھوں کہ میدان فتح ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ پہلی بار تو بھاگے نہیں تھے. تو ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کے میں نے مبارکباد نہیں دی. سلمان پھر کیسے مبارکباد دی؟ کہا سپاہی نہیں ہوں، ناصر ہوں. مجھے معلوم ہے کہ نبوت کی نگاہوں کے سامنے پردے حائل نہیں ہوتے. نبی خیمے میں ہیں، نگاہوں میں میدان ہے، علی جنگ کر رہے ہیں اور بھائی کی فطرت ہے کہ بھائی کی کامیابی پہ مسکرائے. ادھر تلوار چلی، ادھر نبی مسکرائے. میں نے مبارکباد دے دی. اللہم صلی. میں آئینہ رسالت میں جنگ امامت کا منظر دیکھ رہا تھا اور میں نے مبارکباد دے کے جنت حاصل کر لی. تو سپاہی جنت کی لالچ میں. ابھی یہاں تک تو ساری گفتگو بہت آسان تھی. اب وقت بالکل نہیں ہے لیکن ایک سوال ہے اور اس کا جواب دے کے بات مکمل کروں. پہچانے کسے ناصر کہتے ہیں؟ امام علی مقام نے جب چراغ گل کیا تو کیا کہا؟ چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ. پوری توجہ میرے جوان بھائیوں، میں بزرگوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. یہ ان کی محبت ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بیٹھ کے سنتے. حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. حسین کون ہے؟ امام. اور یہ بھی دنیا کے بنائے ہوئے امام نہیں، غدیری امام، جس کی کوالٹی یہ ہے کہ اولا بکم من انفسکم کا مصداق ہے، جو تمہارے نفس پہ تم سے زیادہ حاکمیت رکھتا ہے. یعنی اب فیصلے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں جاؤ. مجھے بتائیے جانا واجب تھا کہ نہیں؟ ہے نا مسئلہ؟ جوانوں کے لیے اور آسان کر دوں. رسول اللہ نے کہا کہ درہ چھوڑ کے نہ ہٹنا. جو لوگ ہٹ گئے
اب ہم انہیں نہیں چھوڑتے، جو ان کا حق ہے ان کو دے دیتے، اس لیے کہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا نبی کے منع کرنے پہ بھی۔ تو اب یہاں امام حسین کہہ رہے ہیں نا مولا چلے جاؤ، تب تو جانا واجب تھا نا۔ کسی میں مجال ہے جو کہہ دے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بے معرفت تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر گئے کیوں نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کربلا۔ گئے کیوں نہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جاؤ تو ظاہراً جانا واجب ہے۔ قسم خدا کی پڑھیے تاریخ، جب امام عالی مقام نے کہا چلے جاؤ تو اب اس کے بعد خیمے میں ایک سناٹا ہے، اس لیے کہ ہر ناصر اس تردد میں ہے، اس مسئلے کو حل کرنے میں ہے کہ یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ناصر یہ طے کر رہا ہے کہ یہ امامت کا حکم ہے یا ہمارے فریضے کی شناخت کا امتحان ہے، یہ حکم امامت ہے یا ہماری بصیرتوں کا امتحان۔ اور جب مسئلہ حل نہ ہو سکا تو سارے ناصروں نے مل کے اسے دیکھا جو مزاج عصمت سے سب سے زیادہ آشنا تھا۔ سب کی نگاہ غازی عباس کی طرف پڑی کہ اگر حکم امامت ہوگا تو خیمہ سب سے پہلے عباس چھوڑیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان نہیں، اگر یہ حکم امام ہوگا تو خیمہ سب سے پہلے عباس چھوڑیں گے۔ عباس کا خیمے سے نہ جانا دلیل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک کوئی نہ بولا جب تک کہ غازی نے کھڑے ہو کے تقریر نہ کی۔ سب سے پہلے غازی عباس نے کہا آقا آپ کے بعد اس حیات کا کریں گے کیا؟ یہ زندگی ہوگی کیا؟ اور غازی عباس نے کھڑے ہو کے جب بتا دیا کہ یہ امتحان بصیرت ہے تو ہر ایک کھڑا ہو رہا ہے، اب اپنی بصیرتوں کا ثبوت دے رہا ہے۔ آقا ایک بار تو کیا 70 بار بھی ذبح کیا جائے تب بھی آپ پہ جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ اے آقا ارے قتل کرنے کی بات کیا ہے؟ اگر قتل کر کے ہمیں جلا کے ہماری راگ فضا میں منتشر کر دی جائے تب بھی آقا آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہر ایک کا دل تڑپ رہا، حق کے ماتم ادا نہ ہو سکا۔ حق کے ماتم ادا نہ ہو سکا۔ جن کے گھروں میں عزاخانے سجتے ہیں نا، انہیں معلوم ہے کہ جب عزاخانے سے تعزیہ اٹھ جائے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ سیدہ بی بی زہرا مادر حسین، ہم حق ماتم ادا نہیں کر سکے۔ اے بی بی، ہر ایک دل یہی کہہ رہا ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ قسم خدا کی، حسین کے لیے عجب جذبہ ہے دلوں میں۔
جس قریے میں، جس بستی میں حسین کا غم منانا ہو، دیکھیے جوان کس طریقے سے منہمک ہو کے کام کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں، دن رات لگ کے محنت کرتے ہیں۔ جو بچے کبھی گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگاتے نا، وہ سڑک پہ بھی جھاڑو دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ حسین کا غم ہے، حسین کے عزادار ہے۔ خدا ان جذبوں کو سلامت رکھے، نسلوں میں یہ جذبے منتقل ہوں۔ ایسا جذبہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی 40 گزرا، بہت سے ویڈیو منتشر ہوتے ہیں، عجیب واقعات سامنے آتے ہیں۔ ابھی 40 پہ دھوپ بہت تھی، 2 بزرگ چلتے چلتے تھک گئے، ایک جگہ جا کے کنارے بیٹھ گئے، دھوپ ان کے اوپر پڑ رہی تھی۔ 2 جوان آئے اور آ کے ان بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب بہت دیر تک یہ جوان کھڑے رہے نا، تو بزرگوں نے دیکھا کہ اے جوانوں، اتنی دیر سے تم ادھر کیوں کھڑے ہو، وجہ کیا ہے؟ سنو گے جواب؟ وہ کہتے ہیں اے ظاہر حسین، ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم حسین کی خدمت میں دے سکیں، میرا اپنا جسم ہے، ہم نے دیکھا دھوپ تم پہ پڑ رہی ہے، لہذا ہم آ کے دھوپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم پہ سایہ پڑے۔ اللہ اللہ، ارے حسین کے عزاداروں کے لیے اتنا خیال، مگر جب میں نے یہ واقعہ دیکھا نا، مجھے یاد آیا راہ کوفہ میں یزید نے، شمر نے جب اہل حرم کو اور اپنے لشکر کو ٹکایا تو اپنے لشکر کو سائے میں رکھا، اہل حرم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ ایک عزادار کے لیے، ایک حسین کے ظاہر کے لیے اتنا اہتمام۔ کربلا کہتی ہے، واقعات تاریخ میں درج ہے کہ امام کو اور اہل حرم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جب بہت دیر تک سید سجاد دھوپ میں کھڑے رہے نا، عرب کی جلتی ہوئی دھوپ جہاں دانہ گر جائے تو بھن جاتا تھا، ایسے عالم میں ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی کو خطاب کیا، کہا پھوپھی اماں، اب یہ توق و زنجیر کے لوہے اتنے چل رہے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے کہا بیویو آؤ، سید سجاد کو حلقے میں لے لو۔ ابھی بیوی آگے بڑھی تھی کہ شمر تازیانہ لے کے چلا، پشت پہ مارنے لگا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں، یہ ہے مظلومیت اہل بیت۔ سید سجاد کے سامنے جناب زینب کو مارا جا رہا ہے۔ نہیں، میں نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ سنیں، احساس کریں، آیت اللہ امینی خدا غریق رحمت کرے، عجیب جملہ تاریخ نے لکھا ہے۔ اگر آیت اللہ امینی کے سامنے کوئی یہ کہہ دیتا تھا نا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین، تو وہ ٹوک دیتے تھے، خبردار ایسا نہ کہو، علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ ایک دن شاگردوں نے جب کئی مرتبہ انہوں نے ٹوکا تو شاگرد اکٹھا ہوئے، آیت اللہ امینی کے پاس آئے، صاحب الغدیر، ہاتھوں کو جوڑا، کہا استاد، جب آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے نا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ہے، تو آپ اسے ٹوک دیتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ کہو، علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ آقا، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، علی کو اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نہیں کھینچنا پڑا۔ اے آقا، امیر کائنات کو اپنے بھتیجے کی پامال لاش اٹھانی نہیں پڑی، پوری کربلا بیان کر دی۔ اے آقا،
امیر کائنات کو 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا نہیں پڑا. حسین نے یہ سارے مناظر طے کیے. علی کی لاش پامال نہیں ہوئی مگر حسین کا لاشا پامال ہوا. جب وہ کہہ چکے، علامہ امینی رو رہے تھے. روتے روتے اپنی گردن کو اٹھایا، کہا تم صحیح کہتے ہو، یہ سارے مظالم حسین پہ ہوئے ہیں مگر علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. دلیل سننا چاہتے ہو تو سنو. وجہ یہ ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے حسین کے سامنے کسی نے زینب کو مارا نہیں. علی اس مظلوم کا نام ہے جس کے سامنے زہرا کو مارا جا رہا تھا. علی دیکھ رہے تھے. سنو گے عزادارو، ایک روایت مجلس خاتم، علی اس مظلوم کا نام ہے جس کے سامنے سیدہ کو مارا جا رہا تھا. ہاں روایت نے یہی تو لکھا، روایتوں نے یہی تو لکھا کہ جب حسین زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے، حسین کا بدن ساکت تھا، جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی. انس، پسر سعد، شمر تینوں آپس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. شمر کہتا لگتا ہے، پسر سعد کہتا لگتا ہے حسین زخموں کی تاب نہ لا سکے اور حسین دنیا سے چلے گئے. شمر کہتا ہے تعجب اس پہ نہیں ہے کہ حسین اب مر گئے، تعجب تو اس پہ ہے کہ اب تک حسین زندہ کیسے تھے. اس لیے کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو، وہ زندہ کیسے رہا؟ سنو گے زیادہ. انس کہتا ہے کہ تم بھی غلط کہہ رہے ہو، شمر تم بھی غلط کہہ رہے ہو، حسین زندہ ہے. شمر اب سر سعد نے حیرت سے انس کو دیکھا. کیسے کہہ رہا ہے اتنے اطمینان سے کہ حسین زندہ ہے؟ جس کا لاشا تیروں پہ معلق ہو، اتنے تیر لگے ہوں، وہ زندہ کیسے ہے؟ جس کی پیشانی پہ تیر لگا ہو وہ زندہ کیسے ہے؟ کہ میں دلیل دوں، حسین زندہ ہیں. عزادارو آپ نے کیا سوچا انس نے کیا کیا ہوگا؟ کوئی نیزہ مارا، کوئی تلوار ماری، کوئی خنجر مارا؟ سنو گے جملہ. انس نے کیا کیا؟ نہ کوئی تیر مارا، نہ کوئی نیزہ مارا، نہ کوئی شمشیر ماری. بے ایک جملہ کا اے لوگوں چلو زینب کا خیمہ لوٹ